میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ مانگنے والا اور نہ چلنے والا اور نہ لینے والا، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس پیغام کو سننا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری ہمارے باپ نے یا کسی عالم نے یا کسی مفتی نے ہم پر نہیں لگائی میرے بھائی، یہ ذمہ داری اس اللہ نے ہم پر لگائی ہے۔ تو اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہارے کو بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان، ہم سب نے عظیم شان کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے اندر ہماری روح نے اللہ سے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ اللہ دنیا میں جائیں گے، آپ کے حکم کو مانیں گے اور آپ کے نبی کے طریقوں کے اوپر زندگی گزاریں گے۔ میرے بھائی دنیا میں آئے تو دنیا کی چمک کو دیکھا، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا، دنیا کی غلاظت کو دیکھا، دنیا کے قدر کو دیکھا، دیکھ کر اس کی محبت کو اپنے سینے میں ایسے بسایا، ایسے جتایا جیسے یہ ہمارا ٹھکانہ اور ادھر ہی ہمارے کو لے کر جانا ہے۔ ہماری عیاشی کرتے ہوئے جتنی عیاشی کرنی ہے ادھر کر لو، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت۔ میرے بھائی ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے اور اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گے نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے کو بھیجا ہے اور اللہ رب العزت ہم سے یہ چاہ رہے، میرا بندہ میرے پاس آئے تو مکمل کامیاب ہوتا ہے، مکمل کامیابی تجارت میں، وزارت میں، صدارت میں، کسی عہدے میں، کسی ڈگری میں، میری سوچ میں، میری چالاکی میں، میری ذہانت میں، میرے مال میں، میری دکان میں، میرے بنگلے میں، میری گاڑی میں، میرے لالچ میں، میری ہوشیاری میں، میری چالاکی میں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم میرے بھائی کسی چیز میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا جو دار و مدار ہوگا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں، مبارک اعمال میں رکھا۔ جو شخص اس کے اوپر زندگی گزار کر جائے گا یا گزار ہے، خدا کی قسم وہ انسان کامیاب اور وہ شخص کامیاب۔ جو اس سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے یا گزارے گا، خدا کی قسم دنیا میں بھی ناکام، ذلیل، برباد ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم کلمہ پڑھنا ملتا۔ میرے بھائی وہ نماز آج مؤذن بلا رہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہمارے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم اپنی کامیابی کو دفتر میں، بستر میں، موبائل میں، ناچنے گانے میں، گھومنے پھرنے میں، نئے نئے شوق میں، فیشن کے اندر، بنگلے کے اندر، گاڑی کے اندر، کسی کی غلامی کے اندر اور دنیا کے لفظوں میں بولے جائے تو کسی کی اٹھائی گیری کے اندر ہم اپنی کامیابی کو تلاش کر رہے ہیں اور مؤذن چیخ چیخ کر اللہ کا حکم ادا کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتا رہے گا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ میرے بھائی خدا کی قسم ہماری کامیابی نماز میں، ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں، ہماری کامیابی نبی کے طریقوں میں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ آج اس بات کو تو مانتے ہیں لیکن اس بات پر عمل کرنا مشکل ہوا ہے میرے بھائی۔ آج ہر انسان اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے حکم کو کوئی نہیں مانتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب مانتے ہیں لیکن آپ کی سنت کو کوئی نہیں ماننا چاہ رہا۔ قرآن پاک کو سب مانتے ہیں لیکن قرآن کی کوئی نہیں ماننا چاہ رہا کہ اس میں میرے اللہ کا کیا حکم آ رہا ہے، میرے اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے۔ اس بات کا ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اس بات کو بتانے کے لیے، اس بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا، 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں معبود فرمایا۔ جتنے بھی نبی آیا کرتے تھے ایک ہی بولوں کو بولا کرتے تھے، ایک ہی بات کی دعوت کیا کرتے تھے، ایک ہی بات کی فکر کیا کرتے تھے، اے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت نبی کی بات کو مانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرتے تھے اور جو وقت نبی کی بات کو نہیں مانتا تھا اللہ تعالیٰ اس کو ناکام کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے میرے بھائی۔ قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ 1,24,000 پیغمبر یہ
ذمہ داری نہیں میرے بھائی، نہیں میرے بھائی، ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص اس بات کا ذمہ دار، اس ذمہ داری کا ذمہ دار جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس محنت کا ذمہ دار، وہ باپ کا بیٹا، ماں کا بیٹا، بیوی کا شوہر، بچوں کا باپ، دکان والا، کاروبار والا، دفتر والا، عہدے والا، پولیس والا، رینجرز والا، حکمران، سیاستدان، مال والا ہوگا، 100% ہوگا، لیکن بعد میں سب سے پہلے وہ اللہ کا بندہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا۔ میرے بھائی خدا کی قسم، ہماری کامیابی نماز میں، ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں، اس اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ میرے بھائی، اس اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ بہت بڑی زندگی آنے والی ہے، یہ جو دنیا کی زندگی یا آخرت کے اعتبار سے 2 سے 2.5 منٹ کی زندگی، اس 2 سے 2.5 منٹ کے اندر اپنے اللہ کو راضی کر کر جانا ہے۔ جس کو اللہ ملے گا خدا کی قسم اس کو دنیا کی ہر شے، آخرت کی ہر شے ملے گی، اور جس کو اللہ نہیں ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا میرے بھائی۔ میرے بھائی بہترین شخص وہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، اور کامیاب کون؟ قرآن خود کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دفتر والا کامیاب نہیں ہوگا، مال دولت والا کامیاب نہیں ہوگا، تیز سوچ والا کامیاب نہیں ہوگا، ہماری چالاکی ہمیں کامیاب نہیں کرے گی میرے بھائی۔ بار بار وہی بات آئے گی، ہمیں کوئی چیز کامیاب نہیں کرے گی، ہمیں جو کامیاب کرے گا وہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقوں سے پورا کرنے والا طریقہ، وہ کامیاب کرے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو بھائی دل سے معذرت چاہوں گا، کیونکہ نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی مفتی ہوں، سیکھنے والا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے نشوں سے نکال دے۔ آج جس نشے کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ڈبوئے ہوا ہے اس نشے سے نکال کر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی کامیابی تک پہنچا دے۔ خدا کی قسم آج ہر انسان نشے کے اندر ہے، یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے کہ خدا کی قسم آج ہر انسان نشے کے اندر ہے۔ ہر وہ انسان نشے کے اندر جس کے کان کے اندر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز آئی اور وہ اٹھ کر مسجد کو نہیں گیا، اس سے بڑا کوئی نشہ ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ نشے کا کام انسان کے دماغ کو سن کرنا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے مال نے، دنیا کی دولت نے، دنیا کے لالچ نے، دنیا کی غلامی نے ہمارے دماغ کو ایسا سن کر دیا، ہمارے کو حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ میرا خدا پکار رہا ہے کہ آ کامیابی کی طرف، آ نماز کی طرف، تیری کامیابی نماز میں، تو مان یا نہیں مان، تیری کامیابی نماز میں۔ میرے بھائی مان لو اس بات کو، ہماری کامیابی نماز میں، ہماری کامیابی اللہ کے حکم میں، ہماری کامیابی نبی کے طریقوں میں۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا بھائی، ہم سب کا کام ہے ایک دوسرے کو بتانا، ایک دوسرے کو جتانا کہ بھائی تیری کامیابی نماز میں، میری کامیابی نماز میں، تیری کامیابی نبی کے طریقوں میں، میری کامیابی نبی کے طریقوں میں۔ میرے بھائی اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کامیاب نہیں کرے گی ہمارے کو۔ میرے بھائی پھر سے معذرت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔